قرآن پاک میں ایک لفظ ہے سورۃ کہف ہے. کہف کیوں جی؟ کہف کہف ہے. اس نام میں بڑی طاقت ہے. اب اس نام کو میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کچھ لوگوں کے تجربات بتا. کہنے لگا یہ لفظ میں نے پہلی دفعہ روحانی کلاس میں سنا تھا. گھر کی چار دیواری، گھر کے اندر کی دیواروں پر، حتیٰ کہ چھت پر، ہر جگہ میں نے اس کو انگلی سے لکھا کہف. بس انگلی سے لکھا کہف، بس لکھ دیں انگلی سے کہف. آگے سنیں. ہمارے تہخانے میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. پتہ نہیں کہاں سے ایک سانپ کا بچہ میں نے دیکھا تو تہخانے کی فرش پہ رینگ رہا. سانس بند کر کے 11 بار پڑھا کہف کہف اور اس میں پھونک مار دیا. اب وہ ہل نہیں سکتا تھا. ہر طرف سے اس کو کڑا مل گیا اور پھر ہم نے اس کو آرام سے مار ڈالا. 11 بار کیا پڑھا؟ کہف. ابھی ہم بیٹھے بیٹھے 11 بار ایک مقصد کے لیے پڑھیں گے کہف. ایک تو اس کے 3 حرف ہیں کاف، ہا اور فا، جسے ہم فے کہتے ہیں. کاف، ہے اور فے. ایک حرف پڑھنے سے کتنے نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور 30 نیکیاں تو نقد ہمیں مل جائیں گی. 30 نیکیاں. اس کے ساتھ ایک اور فائدہ بھی ہوگا. ہم ایک نیت سے کرتے ہیں کہ یا اللہ نفس اور شیطان کے جو حملے ہیں اور جو جادو ہے اور جو اس کا کالا وار ہے اور جو میرے اوپر کالی چیزوں کا وار ہے، نفس اور شیطان کی کالی چیزوں کا وار میرے دل پہ، میری نیکیوں پہ، میری عبادت پہ، میری آنکھوں پہ، جس کی وجہ سے میری آنکھیں خیانت کرتی ہیں، میری شرمگاہ پہ، اللہ میری تنہائیوں پہ، اللہ میرے جذبوں پہ، یا اللہ میرے کانوں پہ جس کی وجہ سے کان خیانت کرتے ہیں. اللہ ان ساری چیزوں کی حفاظت کا، کفایت کا، کفالت کا، تیری مدد کا، تیری نصرت کا، تیری حفاظت کا. یا اللہ میں نیت کر کے 11 بار سانس روک کے کہف پھر پڑھیں. کیا خیال ہے؟ اچھا پڑھنے سے پہلے ایک سخاوت کر لیں. اللہ میں اپنی بھی نیت کرتا ہوں، اپنی قیامت کی نسلوں کی بھی نیت کرتا ہوں، اللہ پوری امت کی بھی نیت کرتا ہوں، اور اس حال میں بیٹھے جتنے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا اور جو بعد میں دیکھیں گے، اللہ ان سب کی نیت بھی کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ قرآن کا حرف بتا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن کا حرف پڑھوا رہا ہوں. ہاں جی کہف کہاں ہے جی؟ قرآن میں کیسے شروع ہوتا ہے؟ کہف ول. ہاں یہ بھی ایک اور بھی ہے فضربنا علی آذانہم فی الکہف. اور یہ آیت تو نیند کی چابی ہے جو میں نے پڑھی ہے. جن کو نیند نہ آتی ہو فضربنا علی آذانہم فی الکہف، بس اس کو پڑھنا شروع کر دے. وہ کہتے ہیں نا کہ بس پھر نیند سولی پہ بھی آ جائے گی. عجب چیز ہے یہ، عجب چیز. اچھا اب یہ قرآن ہے جو میں آپ کو پڑھوا رہا ہوں، لیکن یقین جانیے آپ اس کی حفاظت کے نظارے دیکھیں گے. اچھا پھر ایک اور عجیب چیز ہے، شب جمعہ میں پڑھوا رہا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں پڑھوا رہا ہوں. یہ کیسا ہوگا اس کریم کا یار، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی کلندر، کوئی نجیب، کوئی نقیب، کوئی ابرار، کوئی ایسا اللہ کا دوست ہوگا. وہ بھی پڑھے گا تو اللہ کہے گا اس کا بھی قبول ہے. تو چاہ سب کا قبول ہے. نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں. واہ سبحان. قرآن کا یہ لفظ، قرآن کا یہ حرف، قرآن کا یہ بول عجب طاقت رکھتا ہے، عجب قیمت ہے. تو پھر پڑھیں. ابھی نہیں، ابھی اس کے فائدے اور سن لو. بھوک بھڑکے، بھوک جو ہے نا بھڑکے. میری کمر میں شدید درد تھا، لکھا ہے میری کمر میں شدید درد تھا. میں نے اس جگہ پر 7 بار کہف لکھ دیا. اس جگہ سے درد ایسا غائب ہوا کہ آج تک دوبارہ ہوا ہی نہیں. اور یہ سب کمر میں نہیں، سر میں درد ہو، گھٹنے میں درد ہو، پٹھوں میں درد ہو، آسان میں درد ہو، انگلی سے کہف لکھ دیں. ایسے کہف ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ لکھ سکتا ہے. وضو شرط نہیں، وہ جس حالت میں ہے لکھ سکتا ہے. کہف کہف کہف. داڑھ میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، کان میں درد ہے، سر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، یہاں بھی درد. کہف لکھ دیا، انگلی سے لکھ دیا. ہم نے اپنے گھر کے تمام چھوٹے بچوں کے ماتھوں پر 7 بار کہف لکھا ہوا ہے. ابھی میرے پاس چھوٹا سا بہت آن بیٹھا تھا، آن چپ کر کے بیٹھا ہوا، چھوٹا نکا آن تھا آمد کا. تو اس کے اس گال پہ کہف لکھا، اس گال پہ کہف لکھا، ماتھے پہ کہف لکھا، کمر پہ کہف لکھا. کہف لکھ کے میں ابھی آ گیا. ادھر کہف، ادھر کہف، چپ کر مجھے دیکھ رہا ہے، روتا نہیں ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کے ماتھے پر 7 پر کہف لکھا ہوا ہے تاکہ کوئی اس پر میلی نظر نہ رکھے اور چوٹوں سے، دردوں سے، کھیل کود کے درمیان لگنے والی چوٹوں سے حفاظت رہے. سر، کمر، ٹانگیں، بازو، چہرہ، گردن، سینہ، پیٹ،
पर 7-7 बार कहफ लिख दिया। बच्चे उछलते हैं, कूदते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ, नजरे बस से भी बचे हैं, जिन्नात से भी बचे हैं। हर हिस्से पे लौट लगा, कड़ा लगा। बुजुर्गों के कड़े होते थे, लगा देते, बुजुर्गों के कड़े होते थे, लगा देते। कैसी अजब चीज है। एक हर्फ है कहफ, कहफ, कहफ। मैंने इतनी देर में दिल में पढ़ा है, ये भी मैंने कहफ के बाद में इतनी देर में दिल में पढ़ा है। ये 11 दफा पढ़ ली। एक है सांस रोक के, एक है दिल को कह तू पढ़, दिल को मजबूर करे। अब पढ़े जरा, दिल को मजबूर करें, सांस भी रोके और दिल से पढ़े कहफ, कहफ। अच्छा, अब जरा एक चेक करें, मोबाइल निकालें और सेकंड चेक करें हसास कि सिर्फ 11 दफा सांस रोक के पढ़ने में कितने सेकंड लगते हैं। पहले चेक करें, और जो मेरे करीब बैठे हैं वो जरा चेक करें, बाहर दूर दूर वालों की आवाज नहीं आती। अच्छा, जब मैं कहूंगा ना उस वक्त सेकंड चेक करेंगे। जब मैं अर्ज करूंगा और क्या कहूंगा, सिर्फ कहफ कहूंगा। कहफ से मुराद है कि आपने फिर सांस रोक के पढ़ना शुरू कर देना है और सेकंड चेक कर देना, ठीक है ना। कहफ जी, एक 12 कहता है, एक 13 कहता है, 8 सेकंड, 13 सेकंड। चलो जी, 12-13 वाले ज्यादा हैं, हम 12-13 मान लेते हैं। मुझे इतना बता दें, अगर 13 सेकंड, अच्छा ऐसा है, मुझे तो यहां पता चला, मैंने प्रोग्राम देने शुरू किए तो मुझे पता चला कि प्रोग्राम के दरमियान इतने सेकंड का इश्तिहार जो है, वो तो टीवी पे इसके इतने पैसे होते हैं, वहां मिनट नहीं होते। क्यों जी, क्या ख्याल है? कोई मिनटों का इश्तिहार, कोई सेकंडों का इसे इश्तिहार होता है, और एक सेकंड में आंखों के सामने चीज गुजरती है और बिक जाती है, काम हो जाता है। सेकंडों की इतनी कीमत है, और आप जो एक सेकंडों में बैठ के अभी पढ़ चुके हैं कहफ, इसकी ताकत ही, इसकी तासीर ही यकीन जानिए नस्लों में काम आती, नस्लों में काम आती हैं। एक लफ्ज है कहफ, और इसकी कितनी तासीर थोड़ी सी हमारे सामने खुली है। क्या ख्याल है, आज के बाद कोई बंदा कहफ लिखना भूलेगा, कहफ पढ़ना भूलेगा, सांस बंद के सांस बगैर भूलेगा? उसे पता है कि कहफ में क्या हिफाजत, जिन्नात से हिफाजत, जादू से हिफाजत, जुल्म से हिफाजत, जालिम से हिफाजत, दुश्मन से हिफाजत, काली चीजों से, काले मंदिर, काले बंदर और काली देवतियों, इनसे हिफाजत है, और एक हासिद और दुश्मन से हिफाजत है। बच्चों को चोटें ना लगे, दुख ना हो, तकलीफें ना हो, इससे हिफाजत है। कहीं दर्द है, तकलीफ है, उससे हिफाजत है। और गाड़ी के ऊपर लिख दे गाड़ी की हिफाजत, सवार पे लिख दे सवार की हिफाजत, सवारी पे लिख दे सवारी की हिफाजत। इसके अंदर ताकत और हिफाजत है। आप में से किसी को कहफ के नाम का कोई करिश्मा मिला? कहफ कहने लगे हमने कभी ताला ही नहीं लगाया, गाड़ी खड़ी रहती है बस कहफ के ताले लगाते हैं। हाँ भाई, कहने लगे जिस चीज पे हाथ रख के 7 दफा कहफ पढ़ा जाए वो कभी चोरी नहीं हो। अच्छा भाई बात सुनो, अगर किसी ने आइंदा दफा बताना है, जरा मेरे आगे बैठ, ठीक है, मेरे आगे बैठिएगा। आइंदा दफा इसके फायदे, करिश्मे, कमालात मैं कुछ मजीद भी बताऊंगा, आपसे भी सुनिएगा जी। मैंने सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत लक़द जाअकुम रसूलुन के आखिर तक, आखिरी 2 आयतें के बहुत फायदे कुछ बताए थे। एक कमाल इसका वो बताता हूँ जिसके अंदर हिफाजत है और रोटी है, रिस्क है। इसका एक वाक़या करता हूँ आपसे, और वो सुनिएगा गौर से। ये मैं मुहद्दिसीन की रिवायात के साथ फुक़हा की एक वाक़या बयान कर रहा हूँ, उसी के साथ ये वाक़या है, उसी का इसकी फजीलत है और उसी के अंदर इसका फायदा है। वाक़या ये था कि साहब कहते हैं कि मैं बहुत मालदार था और मेरा बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत बड़ा बिजनेस था। मेरे पास एक बांदी आई, मुझे उससे बहुत मोहब्बत हो गई, हत्ता कि उसकी मोहब्बत में अपने कारोबार को भूल गया, सब कुछ भूल गया। उसकी मोहब्बत सब कुछ इतना भूला कि मेरा कारोबार आखिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो गया, नीचे जाना शुरू हो, और नीचे जाते 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 मेरी हर चीज मेरी खत्म हो गई, हत्ता कि मैं घर को बेचने लग गया, घर की चीजें उठा उठा के बेचना शुरू कर दी। फिर आता कि वो भी खत्म हो गई और मैंने घर के मलबे को बेचना शुरू कर दिया। ईंटें हैं, फलां चीजें हैं, फलां चीजें हैं, तोड़ तोड़ के इतना मैंने घर बाकी रखा कि सर छुपाने की जगह रहे। ज़च्चगी का वक्त था, ज़च्चगी का वक्त था। मेरी बीवी ने मुझे कहा कहीं से गोश्त ले आ, कहीं से शहद ले आ, कहीं से आटा ले आ, मेरी जरूरत है। और मैं बीवी को हसरत की नजर से देख रहा था, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं उसी की मोहब्बत में, उसी बांदी की मोहब्बत में, उसी के इश्क में तो सब कुछ खत्म कर बैठा। मैं तो कोई जवानों कर लाऊं, उसी में तो सब कुछ खत्म कर बैठा। फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, सब कुछ खत्म। पता नहीं मेरे दिल में क्या है, मैं घर से निकला और निकला घर से
اور میرے اندر ایک کیفیت آئی کہ اب اس گھر میں اس وقت تک منہ نہیں کروں گا جب تک کہ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ کر نہیں سکوں. بس میرے اندر یہ کیفیت آئی اور گھر سے نکلا اور نکلتے میری کوئی منزل نہیں تھی. ایک شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر. مہینوں کا سفر کر کے ایک جگہ گیا. ایک جگہ جا کے میں نے مزدوری کرنا شروع کر دیا. کہا کہ میں ایک مالک کے گھر گیا، اس کا گارا اٹھانا تھا، اینٹیں بنانی تھی، گارے سے اینٹیں بنانی تھی، اس کے گھر کا کام کرنا تھا. وہ تھا کوئی درویش، ایسے دیکھ کے مجھے کہنے لگا بیوی کو گوشت شہد آٹا تو دے آتا، ایسے چھوڑ کے آ گیا. اچھا تیرا اللہ پاک تیری حفاظت کرے گا، تو ایسا کر تو لقد جاءکم پڑھتا رہنا، تیرے کام بن جائے. کہا کہ اس کی بات سے مجھے لگا تو جھٹکا کہ یہ بیوی والا واقعہ، یہ آٹے والا واقعہ، یہ گوشت والا واقعہ تو مجھے پتا ہے، اور میں اپنی بیوی کی ضروریات میں مارا ہوا ہوں، تھکا ہوا ہوں، اس کو کیسے خبر ہے؟ اس کو تو پتا نہیں. اس کی اس بات نے مجھے چونکا دیا، ہلا دیا. میں مزدوری کی چلا آیا. پھر میں کبھی کبھی یہ پڑھتا رہتا تھا، اس کی بات یاد آتی تو پڑھتا رہتا تھا. سال گزرتے گئے. جب سال گزر گئے، ایک روایت میں یہ واقعہ صرف بغیر لقد جاءکم کے ہے، اور ایک روایت حدیث کی نہیں، واقعے کی روایت. ایک روایت میں سورۃ توبہ کے ساتھ ہے. تو حالات گزرتے گئے، دن رات گزرتے سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، اور میں مالدار ہو گیا، بہت مالدار ہو گیا. میرے جی میں آیا کہ اپنے باقی زندگی کا وقت اپنے وطن میں جا کے گزاروں. بوڑھا ہو گیا تھا. میں آیا تو راستے میں مجھے قزاق ملے، ڈاکو ملے، اور انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا، اور میرے تن کے کپڑے تھے، میرا ہر سب کچھ ختم ہو گیا. اب پھر وہی فقیر کا فقیر، خالق کا خالق. اور ایک جگہ میں کھڑے ہو کے میں نے ایک بندے سے فریاد کی، قافلہ جا رہا تھا، مجھے فلاں شہر پہنچا دو گے؟ میں اس شہر کا رہنے والا ہوں. واسطی، بعض لوگوں اپنے نام کے ساتھ وسط کا رہنے والا ہوں، کیا مجھے وہاں پہنچا دو گے؟ کہنے لگا ہاں. اس شہر میں پہنچایا. میں ایسی اندازوں سے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر پہ پہنچا. سنیں تدبیر اور تقدیر کا نظام. ذرا اب تقدیر کا نظام شروع ہو رہا ہے، اب ذرا سنبھل کے بیٹھیے. اور کہا کہ میں زمانے کا مارا ہوا، حالات کی گردشیں، غربت بھی دیکھی، تنگدستی بھی دیکھی، مال دیکھا پہلے، پھر باندھی سے محبت ہو گئی، پھر غربت پہ آ گیا، پھر تنگدستی پہ آ گیا، پھر گھر بھی بیچ ڈالا، آخر گھر سے نکل گیا، منہ کر گیا کہیں. پھر میں نے مزدوریاں کی، پھر مالداری پہ آ گیا، پھر سارے مال کا نچوڑ آخرکار مجھ سے ڈاکوؤں نے، قزاقوں نے لوٹ لیا. پھر میں نے آخری عمر کی غربت اور تنگدستی دیکھی. ابھی نہیں زندگی کی کیفیتوں میں بیوی مر گئی ہوگی، وہ بچہ پتہ نہیں پیدا ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، نہ معلوم کیا حال ہوگا، کیا واقعات ہوں گے. انہیں سوچوں میں اوپر نیچے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر کی طرف گیا. دیکھا تو بہت بڑا محل ہے، اور باہر دکانیں ہیں، اور چہل پہل ہے. حیران، کاش لگتا ہے میرا مکان بک گیا. وہ بہت بڑی حویلی تھی، وہ بک گیا، اور کسی مالدار نے یا وزیر نے لے لیا، اور اس نے اپنا گھر بنا لیا. اور مجھے اپنی مفلسی پہ اور رونا آیا، اپنے حالات پہ اور کہنا آیا. مجھے کون جانے گا؟ وہاں ایک دکان تھی سبزی والے کی، میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. اس نے مجھے دیکھا کہ کوئی پردیسی نظر آتے ہیں. ہاں پردیسی ہوں. یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا مامون کی دایا کا گھر ہے. اچھا وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہنے لگا اس کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہ ہاں ایک بیٹا ہے. کہنے لگا وہ کون ہے؟ کہنے مامون رشید کا وہ خزانچی ہے. وہ کہاں ہے؟ کہاں حویلی کے اندر ہے، چلے جائیں. آپ ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں ملنا چاہتا ہوں. کہنے لگا جب میں جوان کو دیکھا تو میں نے کہی تو میری شکل ہے، میرا بیٹا ہے. وہ گرا ہوا تھا، منشی لکھ رہے تھے، مال تولا جا رہا تھا، محل تھا عجیب و غریب. میں بھی جا کے بیٹھ گیا. انہیں ہاں بابا جی کیا کہتے ہیں؟ میں تیرا باپ ہوں. اس نے دیکھا یہ میرا گھر ہے بیٹا، میں تیرا باپ ہوں. شکل ملا اپنے سے مجھ سے. اس نے ایسے ٹھنڈی آنکھ بھری اٹھ کے چلا گیا، اور جا کے اپنے غلاموں کو کہا کہ اس بابے کو لے آؤ. میں نے پردے کے پیچھے آہٹ سنی. میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑے بڑے پردے پڑے ہوئے، محل بڑا لاجواب مکان. مجھ سے کہنے لگے آپ میرے والد کیسے ہیں؟ بڑے نرم لہجے میں، جیسے کوئی بندہ نشانیاں پوچھنے کی کوشش کر رہا ہو. کہ بیٹا اس کا والد ایسا ہوں، میں بہترین سوداگر تھا، ایک باندی سے محبت ہو گئی، اس میں نے سب کچھ اپنا لٹا دیا، سب کچھ ختم کر دیا. میں ایک پل اس سے جدا نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ میرا کاروبار ختم ہو گیا. میری غیر موجودگی میں میرا کاروبار، میرے عمال میرے نگران کھا گئے، اور میں گھر توڑ کے بیچنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میرا گھر بھی ختم ہو گیا. پھر میرا ایک بچہ تھا، وہ یقیناً تو ہی ہوگا، اس کی ولادت تھی، اور میری بیوی نے کہا گوشت شہد اور آٹا کہیں سے لے آئے، اور میرے پاس تھا نہیں، اور میں غم اور غیرت کے مارے منہ کر گیا، اور 20 سال کے بعد واپس آیا.
جب یہ بات ہوئی نا پیچھے سے آ کے باندھی نے اس کو لپٹ لیا، اس پہ لپٹ گئی کہ ہاں تو ہی میری زندگی کا ساتھی ہے اور واقعی یہ تیرا بیٹا ہے اور میں ہی تیری بیوی ہوں، میں تو تیرے انتظار میں اپنی امیدیں ساری ختم کر بیٹھی تھی اور گلے لگ کے روئی بہت زیادہ۔ اور میں نے اسے کہا یہ کیسے؟ کہا پتہ نہیں کوئی دعا تھی تو کر کے گیا تھا، کیا تھا؟ مامون پیدا ہوا، کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا، امین زبیدہ کا بیٹا تھا، یاد رکھیے گا، مامون باندی کا بیٹا تھا، امین الرشید زبیدہ کا بیٹا تھا، امین الرشید زبیدہ سے تھا اور مامون الرشید باندی سے تھا۔ جب مامون پیدا ہوا تو ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا، اس وقت کی جتنی خواتین کے بچے ہوئے تھے سب کو بلایا گیا کہ سب کے سینے میں دودھ تھا کہ شاید ان کا دودھ پی لے، اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ دعائیں کام آ رہی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، تقدیر غالب ہو رہی ہے، اس میں روزی ہے، اس میں حفاظت ہے، اس آیت میں برکت ہے، اس آیت میں کفایت ہے، اس آیت میں کفالت ہے، اس آیت میں غیبی نظام وابستہ ہے، غیبی نظام ہے اس آیت میں۔ امید ہے آپ نے پچھلے درس سے اب تک اس آیت کو یاد کر لیا ہوگا، جن کو یاد نہیں، جن کو میری طرح یاد ہے میں بھی زیر زبر ٹھیک کروں، آپ بھی کریں، امید ہے آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ اور کہا پھر مجھے بلایا گیا اور جب میں نے مامون کو دودھ تو مامون نے دودھ پینا شروع کر دیا، بس ایک پل میں میری حیثیت شاہی تائیہ کی بن گئی، میری حیثیت شاہی ہو گئی، غربت کی ماری، تنگستیوں کی ماری، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بچہ جانا تھا۔ اب میرا بچہ بھی مامون کے ساتھ پل رہا اور میں بھی بادشاہ ہارون کے گھر میں پل رہی، کیونکہ ہارون کے بچے کو دودھ کی ضرورت ہے اور میرے بغیر دودھ ملتا نہیں۔ ایک طرف سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، ایک طرف سے مامون کو دودھ پلاتی تھی، شاہی طاقت میں میرا بچہ بھی پلتا گیا، میں بھی پلتا گیا، میرا بچہ بھی پلتا گیا، میں بھی پلتا گیا، بڑھتے 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 حتیٰ کہ یہ سارا محل وہی ہے، یہ سارا تاج اور سارا تخت یہ وہی ہے کہ مامون کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا تھا، وہ دودھ کا پلانا میرے نصیب میں آیا اور میرے نصیب کے پیچھے کیا تھا؟ کہا تیرے نصیب کے پیچھے تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ تھا، میں خالی ہو گیا، خالی کیا تھا خالی آیا، بڑا کمایا، خالی ہو کے خالی آیا، جب آیا تو اپنے گھر کو بھرا پایا۔ یہ تقدیر ہے اور یہ تدبیر ہے۔ اس نے تو کہا تھا کہ میں غیرت ہے مجھے، میں کچھ نہ دے سکا، حیرت ہے مجھ پہ، میں کچھ نہ دے سکا، نکل جاؤں یہاں سے اور نکل کے جا کے اپنی نسلوں کے لیے کچھ کما کے لاؤں، کما کے لاؤں، بس ساری کمائی ڈاکو لے گئے، اس کی ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں اور عرشی ساری تدبیریں کامیاب ہو گئیں۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے میں کسی کا احسان نہیں رکھتا، میں کسی بندے کا احسان لوٹاتا ہوں۔ تو نے میرا نام پڑھا ہے اور میرے حبیب کے اوپر تو نے اتنی برکت والا نام، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعت ہے، قرآن کی نعت ہے، والضحیٰ نعت ہے، واللیل نعت ہے، یا ایھا المدثر نعت ہے، یا ایھا المزمل نعت ہے، میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے، اور یہ سب سے بڑی نعت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، یہ نعت ہے میرے مدینے والے کی شان ہے، یہ نعت ہے۔ نسلوں میں رزق ملتا ہے، نسلوں میں برکتیں ملتی ہیں اور نسلوں سے فقر مٹتا ہے۔